کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور کیمپسز جو بھی ہیں جہاں پہ بھی تعلیمی ادارے ہیں، کیا واقعی ڈرگز کی صورتحال الارمنگ کوئی ایسی صورتحال اختیار پاکستان میں کر رہی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاکستان کی جو بہترین یونیورسٹیز ہیں یا سکولز ہیں ان میں ایڈکشن کا فینومینا بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ کسی بھی کیمپس میں جائیں اور اس میں دیکھیں صورتحال کو تو آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گی کہ بہت سے اسٹوڈنٹس وہ سگریٹ اسموک کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ڈرگز کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور الکوہل کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی دستگاہوں میں نشے کی بیماری ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے، جیسے پہلے سے یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اور کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں بھی یہ وبا کی طرح پھیلی ہیں۔ تو آپ ایک رف اندازہ کر لیں کہ جس عمر کے نوجوان یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اور اسی عمر کے نوجوان جو یونیورسٹی سے باہر ہوتے ہیں، تو یونیورسٹی میں ہونے والوں کا ڈرگز استعمال کرنے کا امکان 2 گنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ کبھی کسی زمانے میں تعلیم ہوتی ہی نہیں ہوتی تھی، اب تعلیم پہ جو ایمفیسس ہے وہ حد سے جب زیادہ ہو گیا ہے، اور نہ صرف یہ ہو گیا ہے بلکہ تعلیم کو تکلیف دہ بنا دیا گیا ہے۔ جیسے پہلے صرف ورک پلیس تکلیف دہ ہوتی تھی، لیکن اس کا سامنا لوگوں کو زندگی کی 20-22 بہاریں دیکھ کے کرنا پڑتا تھا، لیکن اب اسکولوں کالجوں میں جو تعلیم کا ماحول ہے وہ بھی تکلیف دہ بن گیا ہے۔ ابھی تک جو سزا کا تصور اسکولوں میں اور مدرسوں میں باقی ہے، گھروں میں والدین بھی بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ سزا کا تصور رکھتے ہیں۔ مائیں اپنے لاڈلے بچوں کی کافی پٹائی کر دیتی ہیں بعض اوقات۔ جہاں جہاں دنیا میں اچیومنٹ نظر آتی ہے، جہاں جہاں پرفارمنس نظر آتی ہے، وہیں آپ کو ڈرگز اور الکوہل کا رجحان بھی نظر آتا ہے۔ تو جو ہماری زندگی کا مزہ کل ہو رہا ہے اچیومنٹ کے نام پہ، والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آسمان پہ ستاروں کی طرح چمکے اور پھر صبح آ کے ان کے پاؤں میں بیٹھ کے ان کے پاؤں بھی دبائیں، اور دنیا میں والدین اپنے بچوں کو دور دور تک بھی بھیج رہے ہیں تعلیم کے لیے، اور ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان سے کینیڈا میں جب ان کا بچہ پڑھنے جائے گا ایک نئے ماحول میں، اور اس یونیورسٹی میں الکوہل کا رجحان کیمپس کے اندر ہوگا، تو ان کے بچے کے اندر ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی پیئر پریشر ہے، کالج کے اندر بھی پیئر پریشر ہے۔ اگر کسی یونیورسٹی کے ٹیچرز بھی الکوہل کا استعمال کرتے ہیں یا ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ یہ بالکل عام بات ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک بہت بڑا دباؤ ہوگا۔ جو ٹیچرز رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو لگے گا کہ وہ بھی ڈرگز کر کے ان کی طرح ٹیچرز بن سکتے ہیں یا رول ماڈل بن سکتے ہیں، اور پھر ایسے طلباء جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ افلوئنٹ فیملیز سے آتے ہیں، وہ بڑی سمارٹ فیملیز سے آتے ہیں، اور ان کے بڑے بھی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پہ اگرچہ 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے الکوہل یا ڈرگز کا استعمال کرتے رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کا جو الکوہل اور ڈرگز کا استعمال ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا 30-40 سال پہلے ہوتا تھا، کیونکہ آج کل ڈرگز زیادہ تیز ہو گئی ہیں۔ جیسے آج کی چرس 40 سال پہلے کی چرس سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور ڈرگز ہیں جو پہلے اتنا وجود نہیں رکھتی تھی، جیسے سینٹرل نروس سسٹم سٹیمولنٹس ہیں، جیسے کرسٹل میتھ ہے، جیسے کوکین ہے۔ تو کچھ ڈرگز جو ہیں ایمرج کر کے دوبارہ سامنے آئی ہیں، جیسے ایکسٹیسی ہے۔ بہت ساری ڈرگز ہیں جن کے ملے جلے استعمال سے لوگ بعض اوقات اپنے ڈرگ یوز کو چھپا سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی الکوہل استعمال کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈرنکنیس ہے، تو وہ کوکین استعمال کر کے دوبارہ الرٹ ہو سکتا ہے، اور دیکھنے والے کو یہ فالس تاثر ملے گا کہ یہ اسٹوڈنٹ نشے میں نہیں ہے۔ کالج کی بات کریں تو کالج میں بھی اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ ڈرگز جب استعمال کرتے ہیں تو ان کے گریڈز نیچے گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر گریڈز گرتے ہوں تو اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں آپ کافی تشویش میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور اس کا یورین چیک کرنے کے لیے اگر آپ جائیں تو زیادہ امکان ہے کہ آپ کو اس میں ماریجوانا یا کوئی اور ڈرگ ملے گی، اور گریڈز اسٹوڈنٹس کے گرنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈرگز ہے۔
جی یہ جو ایک انہوں نے بات کی کہ یہ تو ایک پوری مسکنسیپشن ہے کہ ان ڈرگس کے استعمال سے کوئی آئی کیو لیول جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. یہ سگنیفیکنٹلی آئی کیو لیول 10 سے 12 پوائنٹس گر جاتا ہے جیسے کہ بتایا, اور خاص طور سے ٹین ایجرز جب اس کا استعمال کرتے ہیں جن کا برین ابھی فلی گرو نہیں ہوا ہوتا, تو مڈ 20s تک تو ان کے اسکیزوفرینیا کے چانسز سگنیفیکنٹلی بڑھ جاتے ہیں. بائی اینڈ لارج اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس دنیا کی کسی بھی یونیورسٹیز میں ڈرگس کرتے ہوئے نہیں پائے جاتے, لیکن جو لوگ ڈرگس کر رہے ہوتے ہیں ان کا شور بڑا ہوتا ہے, ان کا جو پرسونا ہے وہ بڑا ابھر کے سامنے آتا ہے, وہ بہت ویزیبل ہوتے ہیں, اور جو لوگ ڈرگز نہیں کر رہے ہوتے وہ منظر سے غائب ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ تر لوگ ڈرگز کر رہے ہیں, جو لوگ ڈرگز نہیں کر رہے ہوتے وہ سرے شام اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی سٹڈیز پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. کم از کم اگر تھوڑی سی وہ سگریٹ پی لیتے ہیں تو وہ تو اتنی زیادہ بھی نہیں. جانے دیں اجاز بھائی, بات یہ ہے کہ ٹوبیکو جس میں نکوٹین اصل کیمیکل ہے جس کی خاطر لوگ سگریٹ پیتے ہیں, یہ دنیا کا سب سے تباہ کن نشہ ہے. اگر شماریاتی جائزہ ہم لیتے ہیں تو دنیا میں سب سے زیادہ انسانی جانوں کو اور انسان کے حالات کو سگریٹ کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے, ٹوبیکو کی وجہ سے, نکوٹین کی وجہ سے, اور یہ گیٹ وے ڈرگ ہے, اصل گیٹ وے ڈرگ ہے, اور یہ اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہے, اور اس کے بہت سے اثرات ہمارے جسمانی طور پر بھی ہمیں متاثر کرتے ہیں. جو بندہ بھی سگریٹ پیتا ہے وہ مشکوک کے زمرے میں آتا ہے, اس کا بھی یورین چیک ہونا چاہیے, اس کا بھی ڈرگ ٹیسٹ ہونا چاہیے, چاہے وہ آپ کے کوئی فیملی کا فرد ہو یا وہ آپ کے گھر کا ملازم ہو یا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو یا یونیورسٹی کے عملے میں سے کوئی ہو. اور اگر یونیورسٹیز میں آپ سگریٹ کی بات کرتے ہیں تو قانون پاکستان میں یہ منع ہے. دنیا کے بہت ممالک میں اب سگریٹ نوشی ایسی جگہوں کے اوپر منع ہے جو آپ حیران ہوں گے, جیسے شراب خانوں میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ شراب خانہ ہے, لوگ اس میں شراب خانہ خراب کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ان کو سگریٹ پینا الاؤ نہیں ہے اب امریکہ میں اور یو کے میں. اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ سگریٹ کو سائنسدان یا حکومتیں کس نظر سے دیکھ رہی ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں ابھی تک یہ ماحول نہیں بنا کہ تمام یونیورسٹیوں میں سگریٹ پہ مکمل پابندی ہو, اور لاہور میں چند ایک ہی ایسی یونیورسٹیز ہیں, جیسے ایسی ہیں یونیورسٹی؟ جی, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ہے, اور بھی کچھ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے جہاں پہ آج ابھی بھی جو ہے وہ نو اسموکنگ کیمپس کو پوری طرح مینٹین کیا جا رہا ہے. یونیورسٹی آف لاہور ہے, یو سی پی ہے. اگر کوئی امتحان سے پہلے پڑھنا چاہتا ہے اور وہ ایسی سو کالڈ اسٹڈی ڈرگز کی مدد سے کچھ پڑھ بھی لیتا ہے اور پھر ٹرینکلائزرز کی مدد سے سو بھی لیتا ہے, تو اس کا نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے. اگر کوئی گریجویٹ کر بھی جائے تو اس کی زندگی پھر اسی نہج پہ چلنے لگتی ہے. مجھے یاد ہے ہمارے میڈیکل کالج کے زمانے میں کچھ سٹوڈنٹس, اس زمانے میں زیادہ تر وہ سٹوڈنٹس جو کہ ٹاپ کرنے کی خواہش مند ہوتے تھے تو وہ یہ ڈرگز یوز کیا کرتے تھے, اور میں نے دیکھا کہ بعد میں ان کا انجام کوئی اچھا نہ ہوا. وہ ڈاکٹرز تو بنے لیکن انہوں نے کوئی نشو و نما نہیں پائی, کیونکہ وہ ایک جگاڑ کے ذریعے غلط طور پر غلط طریقوں سے آگے آتے تھے تعلیم میں, اور ان کی نسبت جو لوگ تھوڑے کم نمبر بھی لے رہے تھے لیکن اوپر کے درجوں میں آ رہے تھے تو انہوں نے زیادہ کامیابی حاصل کی. یہ اتنے سال پہلے بھی یہ کامن تھا کہ پرفارمنس انہانسنگ ڈرگز, ہاں ناٹ ویری کامن, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اس وقت یہ ٹاپرز میں تھا. اچھا اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ ٹاپرز میں ہے کہ نہیں, اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں ہے جو سارا سال نہیں پڑھتے اور امتحان کے نزدیک صرف پاس ہونا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ان چیزوں کو ختم کرنا ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی گڈ لکنگ سلوگن دے دیں یا آپ سکیئر پھیلائیں, یا جیسے لوگ سگریٹس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ وہ کینسر زدہ پھیپھڑوں کی تصویریں دکھائیں, تو یہ اس طرح بھی نہیں ہوتا. جب ہم کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ ایک سٹرکچرڈ پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ کچھ وائٹل بیہیویئرز ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ میئریبل ہوں اور آبزرویبل ہوں, کیونکہ جو چیزیں میئریبل نہیں ہوتی اور آبزرویبل نہیں ہوتی ان سے سائنس کا کچھ لینا دینا نہیں.
سو ہمیں ناپ تول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. جیسے کہ میں نے بات کی کہ لاہور میں 3 یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے اس کو اسموک فری زون بنا رکھا ہے اپنی یونیورسٹیز کو کامیابی کے ساتھ. تو باقی یونیورسٹیز بھی بالکل ایسا کر سکتی ہیں انہی لائنوں پہ جن لائنوں پہ ان یونیورسٹیز نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. اور اگر ڈرگز کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی پھر سٹرکچر بن سکتا ہے بہت آسانی سے, لیکن ایسا کسی مہم جوئی کے تحت نہیں ہو سکتا جیسے ہفتہ صفائی مناتے ہیں, اور نہ ہی ایسا ریٹروسپیکٹیولی ہو سکتا ہے کوئی پنشمنٹس دے کے, اور نہ ہی بہت شدید قسم کی پینلٹیز اور سزاؤں کا نظام نافذ کرنے سے ہو سکتا ہے. یہ ایک ملٹی فیسٹڈ اپروچ ہوگی جس کے اندر ناپ تول کا نظام ساتھ ساتھ چلتا رہے, اور آپ کو ایگزیکٹلی اعداد و شمار میں پتہ ہو کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور آپ کس جانب بڑھیں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کیا چیزیں حاصل کریں گے. سو یہ کوئی ریڈیکل پروگرام نہیں ہو سکتا, یہ کوئی ریولوشنری پروگرام نہیں ہو سکتا, یہ ایک ایوولوشنری پروگرام ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ سٹوڈنٹس کے کریکولم میں کچھ ایسی چیزیں شامل کریں کہ جو وہ تعلیم میں آگے بڑھتے ہیں وہ سٹریس مینجمنٹ سیکھیں, وہ اپنے رویوں پر کڑی نظر رکھنا سیکھیں. لیکن دوسری طرف جیسے کسی یونیورسٹی میں 10,000 سٹوڈنٹس ہیں تو اس کا 0.1% یعنی 10 سٹوڈنٹس کا روزانہ یورین سیمپل لیا جائے بیلٹنگ کے ذریعے, اور اگر آپ وہ یورین سیمپل لیتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں تو آپ فرض کریں دیکھتے ہیں کہ 10 میں سے ایک سٹوڈنٹ کے یورین میں ماریجوانا پازیٹیو آئی ہے اور باقی جو ہیں وہ یورین کلیئر ہیں, تو اب آپ کے پاس ایک چھوٹا سا تجربہ شروع ہو گیا جس میں ایک سیمپل ہے جو کہ ڈرگ فری ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے, اور جو دوسرا سیمپل ہے جس میں ایک چرس کا جو یوزر ہے یا ابیوزر ہے یا ایڈکٹ ہے, تو آپ اس کو الگ کر لیتے ہیں. اور آپ کے پاس ایک مہینے میں ایسے 270 سٹوڈنٹس جمع ہو جاتے ہیں جو ڈرگ فری ہیں اسی ریشو سے اگر ہو تو, اور دوسری طرف آپ کے پاس 30 ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی ڈرگ یوز کرتے ہیں جو کہ ماریجوانا ہو سکتی ہے یا کچھ اور ہو سکتی ہے. تو آپ سوچئے کہ ایک سال میں اعتباریں نکال کے یہ تقریباً 3,000 آپ سٹوڈنٹس کی ٹیسٹنگ کر چکے ہوں گے, اور 3 سال میں آپ تقریباً سارے 10,000 سٹوڈنٹس کی ٹیسٹنگ کر چکے ہوں گے ایک خاص طریقے سے. اور یہ آہستہ آہستہ چونکہ یہ کام ہوگا تو اس میں بہت کوحرام بھی نہیں مچے گا, بہت ہیو اینڈ کرائی بھی نہیں ہوگی. اور پھر اس کے کچھ یہ وائٹل بیہیویئر ہے, یعنی یورین ٹیسٹنگ ہونا کسی یونیورسٹی میں یہ ایک وائٹل بیہیویئر ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ڈرگز یوز نہیں کی یہ ان کو محتاط رہنے کے لیے اکسائے گا بیہیویئر. اگر یونیورسٹی سٹوڈنٹ صبح مین گیٹ سے انٹر ہوتا ہے اور بیلٹنگ سے اس کا نام نکلا ہوا ہے, 10,000 سٹوڈنٹ میں سے کل 10 سٹوڈنٹ ہیں جن کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے, تو یہ بات کرنا آسان نہیں ہوگا. تو اس کے لیے کوئی فرینڈلی اتھارٹی ہونی چاہیے, کیونکہ تصور ہوتا ہے نا ہر چیز کا, ایک فرینڈلی اتھارٹی جو کہ پولائٹلی فرنٹ آفس میں بلا کے ان سٹوڈنٹس کو جو کہ جن کا بیلٹنگ میں نام نکلا ہے صبح 6 بجے ان کے ساتھ رابطہ کریں اور انہیں 2 آپشنز دیں کہ یا تو آپ انڈر سپرویژن یورین سیمپل دے دیں, اور اگر آپ ریلکٹنٹ ہیں تو آج اگر آپ یورین سیمپل نہیں دینا چاہتے تو کل پرسوں یا 1 ہفتے بعد یا جب بھی آپ آئیں آپ کو یورین سیمپل دینا ہوگا. اور یورین سیمپل دیے بغیر آپ کا یہاں سلسلہ تدریس اب آگے اور اس طرح نہیں چل سکتا. لہٰذا جتنے دن پھر آپ چھٹی کریں گے تو آپ کی ایبسینٹ لگے گی, اور یہ اگر ایبسینٹیز آپ کی زیادہ ہوگی تو آپ آگے امتحان میں نہیں جا سکیں گے. سو کچھ اسٹوڈنٹ تو کہیں گے کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ اگر یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے, جیسے ایئرپورٹ پہ سب کی تلاشی ہوتی ہے تو کوئی مائنڈ نہیں کرتا, اور کافی عجیب طریقے سے وہ تلاشی لیتے ہیں, لیکن سیفٹی کی خاطر ہر کوئی وہ جو ہے اپنی تلاشی دینے کے اوپر آمادہ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے 10 میں سے 5 جو ہے آسانی سے وہ یورین ٹیسٹ دے دیں,
دو تین تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہو کے لیکن دے دیں, اور ایک کہے کہ نہیں میں واپس جانا چاہوں گا, آج میں سوچ کے دوبارہ آؤں گا کہ میں نے اپنا یورین ٹیسٹ دینا ہے کہ نہیں دینا. سر آپ نے ابھی تو اسٹرکچر کے بارے میں بتا رہے ہیں جسے امپلیمنٹ کر کے کیمپسز میں جو نشے کی وبا بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے بھی پہلے سر کیمپسز کو, یونیورسٹیز کو اس بات کا فیصلہ بھی کرنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے ڈرگس کے لیے ٹالرنس کی پالیسی رکھنی ہے یا نو ٹالرنس پالیسی رکھنی ہے. اس سے قطعی طور پہ یہ مراد نہیں کہ ہم کوئی ڈنڈا اٹھا لیں یا سختی کریں یا ایسے چیزوں پر جو ہے وہ اکتفا کریں جس سے اسٹوڈنٹس کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ہم نقصان پہنچا رہے ہوں, کیونکہ اس کام کا مقصد بھی اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہی ہے. میں تو یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی یونیورسٹی کو یہ اپریہنشن ہو کہ اس طرح کے پروگرام سے ان کا نمبر آف اسٹوڈنٹس کم ہو جائے گا اور ان کا ریونیو کم ہوگا, تو میں ایشور کرنا چاہوں گا کہ قطعی طور پر یہ جو ایک سلو پروسیس ہے جس میں آپ آگے بڑھتے ہیں, تو اس میں اگر اسٹوڈنٹس کا نمبر کسی لحاظ سے بھی تھوڑا کم ہوگا تو اس سے کہیں زیادہ نمبر انفلکس کی طرف آئے گا جب والدین کو پتہ چلے گا کہ فلاں یونیورسٹی واحد یونیورسٹی ہے جہاں اس طرح کا ڈرگ پریونشن پروگرام چل رہا ہے, اور جس یونیورسٹی کو ڈرگ فری بنانے کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ اتنی متحرک ہے. اور اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی اس کو لازم قرار دے دے, کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کام کرتی ہے جس میں ماحول کا ڈرگ فری ہونا بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے, تو ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی جو کہ ان اداروں کے اوپر ایک مانیٹرنگ کا کام کرتا ہے, تو ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی اس کو انفورس کرنے میں یا انڈیکیٹرز کے طور پر اس کو شامل کر سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم 10 اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں تو روزانہ 10,000 اسٹوڈنٹ میں سے 10 اسٹوڈنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ اگر کسی طرح ناراض ہوتے ہیں یا تعاون نہیں کرتے یا کوئی اس سے ہیسل ہوتی ہے, تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے 2 لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ دونوں گروپوں سے ڈیل کر رہے ہوں. ایک وہ گروپ جو یورین سیمپل دیتا ہے اور ایک وہ گروپ جو یورین سیمپل نہیں دینا چاہتا, اور ان کو ایک اور موقع کل یا پرسوں دوبارہ آنے کا اور یورین چیک کرنے کا جب دیا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی یورین سیمپل دے دیتا ہے اور وہ پازیٹیو نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس اسٹوڈنٹ سے ایک انٹرویو ہوگا. پہلے آپ تنہا اس اسٹوڈنٹ سے انٹرویو کریں گے اور اس کو کچھ ایسی اویئرنیس اور کاؤنسلنگ دینا چاہیں گے جو یونیورسٹی کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہو سکتی ہے یا جسے آؤٹ سورس کیا جا سکتا ہے, کہ ایسے اسٹوڈنٹ کو یا ایسے پھر جو اسٹوڈنٹس ایگریگیٹ ہو جائیں گے اور جمع ہو جائیں گے تو ان کو ایسی کاؤنسلنگ دی جائے کہ اگر ان کا ڈرگ یوز ابھی انیشیل ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ بغیر کسی ڈی ٹاکسیفیکیشن کے اور بغیر کسی ری ہیب میں جائے وہ اپنے ڈرگ یوز سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اور پھر آگے گروپ سے گروپ بنتے جائیں گے. آپ کے پاس 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں, سال کے بعد آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ 2,000 اسٹوڈنٹ ایسے ہوں جن کا یورین بالکل کلیئر آیا, 1,000 اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن میں کوئی ایک آدھ دفعہ یوز آیا تھا اور اس کے بعد ٹھیک ہو گیا, اور کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن میں بار بار کے ٹیسٹوں میں یورین میں ڈرگ آ رہی ہے, اور ان کے ساتھ جو کاؤنسلنگ پروگرام ہے اس کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ پینلٹیز شروع کی جا سکتی ہیں کہ ان کا سیمیسٹر فریز کر دیا جائے گا یا ان کو فائنینشیل پینلٹیز لگائی جائیں گی اور ان کی فیملیز کو بھی انوالو کیا جائے گا. اور الٹیمیٹلی اس بات کا امکان ہے کہ سال میں کوئی 1 درجن سٹوڈنٹس ایلیمنیٹ ہو جائیں. دیکھیں ہم سزا کے حق میں نہیں ہیں, ہم اس حق میں ہیں کہ آپ ریوارڈ کریں یا ریوارڈز کو ہولڈ کریں, اور سزا ایک بہت ہی مجبوری کی حالت میں ہوتی ہے, اور اگر فائن ہوگا تو یہ سزا اس اسٹوڈنٹ کو نہیں ہے, یہ اس کے والدین کو ہے. تو والدین کو کسی سٹیج پہ پھر انوالو کر لینا اس کاؤنسلنگ کے پروسیس میں, اور فیملی کاؤنسلنگ کا بندوبست بھی ہو یونیورسٹی پریمسز میں. ایسے اسٹوڈنٹس کی فیملی جن کا یورین پازیٹیو نکل رہا ہے تو ان اسٹوڈنٹس کی فیملیز کے لیے بھی کاؤنسلنگ پروگرام ہو کہ وہ اپنے بچوں سے
پہلے کس طرح نباہ کرتے رہے ہیں، اب کیسے نباہ کریں، گھر میں ماحول بات چیت کا کیسے بہتر بنائیں، اور ان فیملیز کی اپنی مدد بھی اس طرح ہوگی جو ڈس فنکشنل فیملیز ہوتی ہیں، جن میں ورکوہلزم پایا جاتا ہے یا الکوہلزم پایا جاتا ہے یا کسی نہ کسی قسم کا کیمیکل یا نان کیمیکل ایڈکشن کا معاملہ پایا جاتا ہے، اور وہ ڈس فنکشنل فیملیز ہوتی ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ ڈس فنکشنل فیملیز کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ نشہ کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، جو ڈس فنکشنل فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں ان کو ایسی نفسیاتی کشمکش کا سامنا ہوتا ہے، ان کے کچھ ایسے ٹریٹس ہوتے ہیں جن کے لیے ان کو اسی عمر میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ابھی وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں اور پروفیشنلزم میں نہیں آئے، پریکٹیکل لائف میں نہیں آئے، ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کے بچے نہیں ہوئے. تو یہ جو لیگیسی ہے، نیگیٹو لیگیسی جو لنگر آن کر سکتی ہے، اس کو بھی ہم کرب کر سکتے ہیں. Apart from that, time management, organization, the very important skill کہ آپ اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو کیسے آرگنائز رکھیں جس سے کہ آپ کا انٹرنل اس میں جو میٹ کوگنیشن ہے جو کہ ایک بہت ہی زبردست ٹین ایج ایگزیکٹو اسکل ہے جو ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو، جس میں اپنے بیہیویئر پر ایسے نظر رکھنا جیسے کہ دوسرے ہمارے بیہیویئر پر نظر رکھ سکتے ہیں، یا ہم اپنی پرفارمنس کا جائزہ ایسے لے سکتے ہیں جیسے کہ دوسرے لیتے ہیں. اور یہ ایک بڑی اہم سکل ہے جو بہت سے اسٹوڈنٹس میں نہیں پائی جاتی، انہیں نہیں پتہ چلتا کہ واٹس رانگ ود دیم. اور جو لوگ چرس پیتے ہیں اگرچہ ان کے اندر چرس ڈس آرڈر نہیں ہوتا، چرس یوز ڈس آرڈر نہیں بھی ہوتا، تو جو لوگ چرس پیتے ہیں یونیورسٹیز میں وہ پسماندگی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور چونکہ ان کے اندر اپنے بیہیویئر کو ناپنے تولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو انہیں پتہ نہیں چلتا. اور جو لوگ چرس یوز ڈس آرڈر سے ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ان کا دماغ اس پوزیشن میں ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنے آپ کو کوئی اینالائز کر سکے یا ایویلیویٹ کر سکے. سو جتنا ممکن ہو سکے ارلی ٹین میں، بلکہ ٹین ایج سے پہلے جو ایگزیکٹو سکلز ہیں، یعنی ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز ہیں، اگر بچوں کو سیکھنے کا موقع ملے اسکول میں یا کالج میں کریکولم کے حصے کے طور پر، جس سے ان کو کوئی نمبرز ملے امتحان میں، کامیابی کا کوئی فیصد بھی ملے. بہت سے لوگ جو مقتدر پوزیشن میں ہیں، بہت سے لوگ جو بڑے افسران ہیں، بہت سے لوگ جن کے ہاتھ میں فیصلے ہیں تقدیروں کے، وہ خود چونکہ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنی سٹریس کو مینج کرنے کے لیے کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کام کرنے کے قابل بناتے ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں شروع میں انجانے میں معصومیت کے ساتھ، اور بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ڈرگ یوز جو شروع جس شکل میں ہوتا ہے آگے جا کے اس شکل میں نہیں رہتا. جیسے کہ اگر کوئی چرس پیتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ 10 میں سے جو 6 ہیں یہ صرف پسماندگی کی طرف جائیں گے کیونکہ ان کا جسم چرس کے ساتھ نباہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو سٹریس نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے خیالات بدل رہے ہوتے ہیں اور خیالات غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پسماندگی کی طرف جاتے ہیں. لیکن 10 میں سے 4 ایسے ہیں جن کا جسم چرس کے ساتھ میٹابولیکلی نباہ نہیں کر سکتا، اور ان کے جسم میں کوئی ٹاکسن پیدا ہوتی ہیں جس سے کہ دماغ خراب ہوتا ہے اور تباہی کی طرف معاملہ جاتا ہے، سوسائڈ کی طرف جاتا ہے، جھگڑے فساد کی طرف جاتا ہے اور کرائم کی طرف جاتا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا سر کہ اگر کوئی بورڈ آف گورنرز ہو کسی یونیورسٹی کا اور اس میں 7 لوگ فیصلہ کرنے والے ہوں لیکن 3 ڈرگ یوز کرتے ہوں تو وہ کیسے مکمل مضبوطی کے ساتھ یہ کہیں گے؟ وہ تو گاہے بگاہے اس چیز کو ون وے اور دی ادر کریں گے کہ چلیں کوئی بات نہیں، وہ کبھی ایک ایکسکیوز اور کبھی کسی دوسرے ایکسکیوز کا شکار ہوں گے، اور اسی کشمکش میں ان کے اسٹوڈنٹس اور قیمتی وقت گزرتا چلا جائے گا. تو ہم نے کتنے اہم نقطے کی نشاندہی کی ہے کہ جب جن لوگوں سے ہم سدھار کی توقع رکھتے ہیں جب وہ خود اس معاملے میں ملوث ہوتے ہیں اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو اپنی زندگی میں اپنا چکے ہوتے ہیں،
تو ان کے اندر ایک سافٹ کارنر بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارا ایک عام تصور ہے کہ منشیات کی دنیا گلیوں کی دنیا ہے, سڑکوں کی دنیا ہے اور ایسے لوگوں کی دنیا ہے جو کوئی جرائم پیشہ ہی ہیں صرف, تو حقیقت میں جو زندگی میں بہت اہم کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ پائلٹس یا ڈاکٹرز یا انجینئرز یا جو جرنلسٹ ہیں, یا فار دیٹ میٹر آپ کسی بھی شعبے میں بیوروکریٹس کو لے لیں, پولیٹیشنز کو لے لیں, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کی زندگی میں جو ڈرگ اور الکوہل یوز ہے وہ عام پسماندہ پبلک کی نسبت زیادہ ہے. اور اگر آپ 5 سال میں بھی کسی یونیورسٹی کو ڈرگ سے پاک کر لیتے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ 5 سال بعد ہی آپ کو فوائد ہوں گے. جو فوائد ہیں آپ کے وہ پہلے 6 مہینے میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور 1 سال تک وہ ایویڈنٹ ہو جائیں گے. لیکن جہاں جہاں سے ریزسٹنس آتی ہے وہاں کنسسٹنسی کے ساتھ, یہاں جو کی ورڈ ہے وہ کنسسٹنسی ہے, یہاں جو کی ورڈ ہے وہ ہوپ ہے, یہاں جو کی ورڈ ہے وہ کنٹراسٹ ہے. کہ اگر جو 3 لوگ ہوں گے جو کہ خود الکوہل کا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے تو الکوہل کا شغل نہیں کرتے, لیکن اگر 4 نہیں کرتے اور 3 کرتے ہیں تو کنٹراسٹ یہاں آ گیا کہ آپ 4 سے زیادہ مدد لیں گے اور 3 کو کسی طرح ہرٹ کیے بغیر پولائٹلی رسپیکٹفلی ان کا تعاون آپ حاصل کریں گے. جو پہلے میں نے بات کی فرینڈلی اتھارٹی کی, ہاں لینے کے لیے ہمیں فرینڈلی اتھارٹی کا روپ دھارنا ہوگا اسٹوڈنٹس کے ساتھ. والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو اکثر ناکام ہوتے ہیں اپنی بات منوانے میں, اس میں ان فرینڈلی اتھارٹی ہونے کا بہت بڑا ہاتھ ہے. چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ڈاکٹر صاحب, پیرنٹس اوفینڈ ہو سکتے ہیں, وہ انتظامیہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ نے یہ کیوں جو ہے اس طرح کہ ہمارے بچے کو آپ نے اس ٹیسٹ میں سے کیوں گزارا, ہم نے اس کو تعلیم کے لیے یہاں بھیجا ہے, آپ اس کے ڈرگ ٹیسٹ لے رہے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈر اور خوف سے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپریٹ کریں کہ یہاں پہ آنے بچے بند ہو جائیں گے, یہاں ایڈمیشن نہیں لیں گے. تو یہ جو ایک اس کے الگ پیرامیٹرز ہیں, ان کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ذہن میں خیال ضرور ہو سکتا ہے یونیورسٹی انتظامیہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا نمبر کم ہو جائے گا, لیکن جو پروگرام ہم دے رہے ہیں وہ فوائد سے بھرپور ہے, اس میں کسی قسم کی بھی انسیکیورٹی کا کوئی پہلو نہیں ہے. وہ اتنا سلو پروسیس ہے, اس میں وائٹل بیہیویئرز ہیں کہ سال میں 12 اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کھو سکتی ہے, لیکن اس کا جو پازیٹیو ایفیکٹ ہے وہ اتنا زیادہ آئے گا کہ سینکڑوں اسٹوڈنٹس اس یونیورسٹی میں راہ تلاش کریں گے, کیونکہ ان کے والدین کو تسلی ہوگی کہ یہ یونیورسٹی کنسرنڈ ہے ڈرگز کے بارے میں, کیونکہ والدین بہت ڈرتے ڈرتے اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں. لیکن اگر یونیورسٹی میں جیسے بتا رہا ہوں کہ کسی یونیورسٹی کیمپس کو اگر ہم نے ڈرگز سے پاک کرنا ہے اور روزانہ 10 لوگوں کا یورین سیمپل ہم لیتے ہیں, اور اگر کوئی یورین سیمپل نہیں دیتا تو اسے گھر جا کے دوبارہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں, تو 6 مہینے بعد ہم اس پروگرام کو ایک سٹیپ اور آگے بڑھا سکتے ہیں کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کا بھی یورین سیمپل لیں کہ جو اس بیلٹنگ میں تو نہیں آتے, لیکن ان کے طور اطوار ایسے ہیں, ان کے سمٹمز ایسے ہیں کہ جس سے کالج انتظامیہ کو شبہ ہوتا ہے ان کے ڈرگ یوز کے بارے میں, اور وہ 10 کے ساتھ 2 اور ایڈ کر دیں, اگرچہ سارے سیمپل کے ساتھ کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ سیمپل کیسے کلیکٹ ہوا ہے, کیونکہ جب ایک چیز روٹین ہو جائے گی اور آپ پہلے دن سیمپل مانگیں گے تو یونیورسٹی میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا, پھر دوسرے دن بھی ہوگا, پھر ہفتے 2 ہفتے کے بعد وہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے, مہینے بعد وہ ایک روٹین بن جائے گی. اور جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ یونیورسٹی کی طرف گھر سے سفر شروع کریں گے تو اس سے پہلے ہی ان کو یہ میسج آ چکا ہوگا ان کے سمارٹ فون پہ کہ آج آپ کا جو ہے وہ یورین ٹیسٹ ہوگا. تو آئیں گے ہی نہیں سر, نہیں آئیں گے تو پھر وہ ایبسنٹ ہو جائیں گے نا, تو وہ کتنے دن ایبسنٹ رہیں گے, کیونکہ وہ
اگر اس دن نہیں آئیں گے تو اگلے دن ان کو ایک ریمائنڈر میسج آئے گا اور اس سے اگلے دن پھر ریمائنڈر میسج آئے گا، کیونکہ ان کو یورین چیک کرنے کے بعد اگر اس میں ڈرگ پائی جاتی ہے تو کوئی پینلائز نہیں کیا جا رہا، کوئی سزا نہیں دی جا رہی، انہیں مدد فراہم کی جا رہی ہے اور عزت سے فراہم کی جا رہی ہے، اور ان کے لیے بہت آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں کہ وہ آسانی سے اپنی زندگی کو ڈرگ سے پاک کر لیں۔ سر یہ جو یورین ٹیسٹنگ کا بھی تو کوئی کاسٹ ہوگی، یہ کون انکر کرے گا، اور جو آسانیاں ان کو فراہم کی جائیں گی وہ کون آسانیاں فراہم کرے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یونیورسٹی کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرتے ہیں یعنی والدین، وہی الٹیمیٹلی اس قسم کے ڈرگ پروگرام کے لیے بھی فنانس کرنا چاہیں گے، کیونکہ والدین کو اس سے مدد ہی ملے گی کہ اگر وہ خود اپنے بچوں کو یورین ٹیسٹنگ کے لیے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آج کل ٹین ایجر مل کے والدین کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور والدین کی اس طرح اتھارٹی نہیں رہی جیسے کہ پہلے تھی، تو کالج انتظامیہ یا یونیورسٹی انتظامیہ والدین کے ساتھ ایک بہت ہی پلیزنٹ گٹھ جوڑ کر کے اپنے بچوں کی فلاح و بہبود کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں۔ اور جو میں نے کہا کہ 10 رینڈملی اور 2 6 مہینے کے بعد آپ اور سٹوڈنٹس کو ایڈ کرنا شروع کر دیں، تو یہ جو 2 سٹوڈنٹس آپ ایڈ کریں گے یہ ان سمٹمز کی بنیاد پر کریں گے جو کالج کے مقتدر لوگ یا کالج کی انتظامیہ ان کے اندر دیکھے گی، اور زیادہ تر وہ سمٹمز آبزرویبل اور میئریبل ہیں، جیسے کہ گریڈز کا نیچے آنا اور پچھلے سیمیسٹر کی نسبت اگلے سیمیسٹر میں جو کامیابی ہے وہ کم درجے کی ہونا اور ڈراسٹک ڈیفرنس ہونا، اور یہ بہت ساری چیزیں اس میں فزیکل اپیرنس سے ریلیٹڈ بھی ہیں، جیسے کسی کا وزن ایک دم بہت زیادہ گر جانا یا کسی کا وزن بہت زیادہ بڑھ جانا، کسی کی اٹینڈنس میں جو ہے وہ ایک بہت زیادہ چینج آپ کو نظر آئے کہ اچانک سے وہ بہت زیادہ عرصے کے لیے غائب ہے۔ ایک تو ہر یونیورسٹی میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اکثر، اور آؤٹ سورس بھی کیا جا سکتا ہے، باہر سے لوگ آئیں اور یہ کام کر کے چلے جائیں، جو اسٹوڈنٹس کاؤنسلنگ بھی کریں، جو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی کریں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بنیادی شرط ہے کہ کسی بھی کام میں جو رسپیکٹ ہے، جو ہیومن نیڈ ہے، جو بنیادی رسپیکٹ ہے وہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں جو سٹگما اٹیچ کرنا ہے اس سے بچنا ہوگا، اس سے پرہیز کرنا ہوگا، لیکن جتنی بھی آپ احتیاط کریں، جن لوگوں کے یورینز پازیٹیو آئیں گے تو کچھ نہ کچھ سٹگما تو اس پہ اٹیچ ہوگا، پھر جو کرتا ہے سو بھرتا ہے۔ سو اگر آپ اس ڈر سے اس بات کو گول مول رہنے دیتے ہیں اور کارپٹ کے نیچے ہر چیز ڈالتے چلے جاتے ہیں، تو آخر کار مجھے بتائیے کہ یونیورسٹی میں اگلے درجوں میں آتے آتے یا تو وہ طالب علم خود ہی ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ سیمیسٹر فریز کرانے کے نام پہ ایک آبرو مندانہ سا رستہ اختیار کرتا ہے۔ سو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں تھوڑا بہت سٹیپس تو لینے پڑیں گے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب ہم کوئی ایکٹیو کام کرتے ہیں تو ایک ری ایکٹیو کام بھی سامنے آتا ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ری ایکشن آئے گا وہ ہم کیسے مینیج کریں گے، اور ہمارا جو ایکشن ہے وہ ری ایکشن سے ہمیشہ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے، اور ہماری سوچ بچار اس میں بہتر ہونی چاہیے، اور اس میں ہمیں سر جوڑ کر بیٹھے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ جب تک ہم اپنے طلباء کو ان کے مستقبل کے پہلو سے محفوظ نہیں کر لیتے۔ کچھ بڑی یونیورسٹیز میں یہ ماڈل پہلے سے اویلیبل ہے، جس کو اگر چاہیں تو یہاں پہ یونیورسٹیز اسٹڈی کر سکتی ہیں کہ پہلے وہ اسٹوڈنٹس کو گرین وارننگ یا کوئی ایمبر وارننگ، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جس پہ وہ ریڈ وارننگ کی طرف جاتے ہیں۔ تو کوئی ڈراسٹک سٹیپ نہیں لیا جا رہا کہ اگر کسی کے یورین میں سے ڈرگ نکل آئی ہے تو فوری طور پہ اس کو کوئی رسٹیکیٹ کر دیا جائے، لیکن اسٹڈی کیا جا سکتا ہے ایسی یونیورسٹیز کا ماڈل جن میں یہ پرابلم بالکل نہیں پایا جاتا۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص وارننگز کو توجہ سے نہیں سن رہا، مدد بھی لینے سے انکاری ہے، تو آپ اسے ریسٹیگیٹ نہ بھی کریں تو وہ از خود جو ہے تلچھٹ کی طرح وہ باہر جا سکتا ہے، اور آپ حالات اس کے لیے ایسے بناتے رہیں کہ اس کے پاس صرف 2 چوائسز رہیں کہ یا تو وہ مدد قبول کرے اور بہتری کی طرف چلا جائے، یا پسپائی اختیار کرے
اور خود کو اگر وہ پسماندہ بھی رکھ لیتا ہے تو دوسروں کی خرابی یا پسماندگی یا تباہی کا باعث نہ بنے. جب ایک ایسا پروگرام چل رہا ہوتا ہے اور اس پروگرام کی ہائپ ہوتی ہے اور وہ کنسسٹنٹ پروگرام ہوتا ہے, وہ کوئی ہفتہ کے لیے مہم نہیں ہوتی, وہ ایک پرماننٹ پروگرام ہوتا ہے, تو بہت ساری چیزیں ویلیوز کا حصہ بن جاتی ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں آتے ہیں اور ابھی تک وہ نشے میں مبتلا نہیں ہیں, تو ایسے کسی پروگرام کی موجودگی میں اتنا ڈیٹرنٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو پیئر پریشر سے ادھر آتے ہیں یا جو فٹ ان ہونے کے لیے آتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ اس سے باز رہ سکتے ہیں. اور ہمیں یونیورسٹی میں ایسا پیئر پریشر قائم کرنے کی بھی ضرورت ہے جس کو ہم ریوارڈ کر کے پیدا کر سکتے ہیں, کہ کسی کے لیے چوائس موجود ہو کہ وہ نیگیٹو پیئر پریشر کی طرف چلا جائے یا پازیٹیو پیئر پریشر کی طرف چلا جائے. وہ ان لوگوں کی طرف چلا جائے جو کہ کلاسوں سے باہر ہیں, ڈرگز لیتے ہیں اور ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو کہ مجرمانہ سرگرمیاں ہیں, تو اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی نمایاں کر کے ان کے سامنے پیش کیے جائیں کہ جو یونیورسٹی میں ماحول کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنا مستقبل بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے والدین کی تشویش میں اضافہ نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کو ریوارڈ کرنا, واضح طور پر ایسے لوگوں کو کوئی انعام و اکرام سے نوازنا بھی بہتری کی طرف لے جا سکتا. یہ جو پہلو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی یونیورسٹی کو ڈرگز سے پاک کرنا, یہ اگرچہ کانٹوں سے بھرا ہوا رستہ ہے لیکن اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے, اور کچھ نہ کرنے سے کچھ نہ کچھ کرنا بہتر ہوتا ہے, اور پھر اس کام کو آگے بڑھاتے رہنا. اس میں آپ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, آپ ایسے فساد میں نہیں پڑتے جس سے کہ کیا کرایا کام ٹھپ ہو جائے, آپ ریٹروسپیکٹیو سزائیں نہیں دیتے, آپ کسی کو ماضی بعید میں کیے ہوئے کاموں پر پینلائز نہیں کرتے, آپ اسے آج بھی آپشن دیتے ہیں کہ یہ رستے ہیں, یہ رستہ ہمارے ساتھ تعاون کا رستہ ہے, یہ رستہ جو ہے یہ آئسولیشن کا رستہ ہے. آپ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے نہ صرف ڈرگز سے نجات پا سکتے ہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور ہماری نظر میں آپ کی عزت ایک ایسے اسٹوڈنٹ سے بھی زیادہ ہو جائے گی کہ جس نے کبھی نشہ کیا بھی نہیں اور چھوڑا بھی نہیں. تو جو اسٹوڈنٹ نشہ کرتا ہے اور چھوڑتا ہے تو اس کو بہت طرح آپ ریوارڈ کر سکتے ہیں. جس کے یورین ٹیسٹ نیگیٹو آنا شروع ہو گئے ہیں اس کو آپ ہر روز کسی نہ کسی انداز میں تھپکی دے سکتے ہیں. ایک کمپریہنسو پروگرام جو کسی یونیورسٹی کو ڈرگز سے پاک کر سکتا ہے, وہ کوئی ریڈیکل پروگرام نہیں ہوتا, وہ کوئی ایگریسو پروگرام نہیں ہوتا, وہ کوئی ریولوشنری پروگرام نہیں ہوتا. اس میں صبر چاہیے, اس میں جد و جہد چاہیے, اور کامیابی ملے تو گریٹیچیوڈ چاہیے, کامیابی نہ ملے تو نئی اسٹریٹجی چاہیے. تو یہ جو سارے اقدامات ہیں جو اس قسم کے پروگرام میں انہیرنٹلی شامل ہونے چاہیے, اور یہ کوئی بہت مہنگا پروگرام نہیں ہے, یہ ایک سٹینڈرڈ پروگرام ہے جس کی پر ڈے کاسٹ کسی بھی یونیورسٹی کے لیے کوئی 10,000 روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یونیورسٹی میں ماہانہ 3 لاکھ روپے کا خرچہ, آپ سمجھیں کہ کوئی خرچہ نہیں ہے. یونیورسٹی کے بجٹ جو ہے وہ کروڑوں اربوں میں ہوتے ہیں, اور اس میں ایک اتنا اہم ایشو جس میں آپ نے یونیورسٹی کو ڈرگ سے پاک کرنا ہے, تو یہ کوئی خرچہ کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں ہے. پھر اگر یہ زیادہ خرچہ ہو بھی تو یہ والدین نے برداشت کرنا ہے, جیسے ان کی ٹیوشن فی ہوتی ہے, اسی طرح اگر کسی جو اسٹوڈنٹ کا جو ڈرگ ٹیسٹنگ ہوئی ہے تو اس کی بلنگ اس کے ماہانہ بل میں جائے گی, اور اگر کسی کا یورین پازیٹیو آیا ہے تو اس کی کاؤنسلنگ فی بھی اس کے بل میں جائے گی, اس کی مدد کی فیس بھی اس کے بل میں جائے گی. اور والدین جہاں تعلیم و تربیت کے لیے اخراجات برداشت کرتے ہیں وہ ان چیزوں کے لیے بھی بہت زیادہ اخراجات برداشت کرنے پہ آمادہ ہوں گے, کیونکہ ڈرگز کے ساتھ یاد رکھیے کہ یا تو پسماندگی آئے گی اگر آپ کو موافق ہے, اور اگر آپ کو موافق نہیں ہے تو تباہی آئے گی. اب ان میں سے آپ نے چناؤ کرنا ہے کہ آپ نے پسماندگی کو دعوت دینی ہے یا تباہی کو دعوت دینی ہے. لیکن اگر آپ ایک خوبصورت لمبی اور خوشی بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہارورڈ کی ایک سٹڈی ہے جو پچھلے 80 سال سے چل رہی ہے اور ابھی اور 20 سال چلے گی, اس میں 3 فیکٹرز ہیں جن کے اوپر توجہ دینے سے
ہم اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرپور اور لمبا بنا سکتے ہیں. ایک کہ ہم لوگوں سے ملنسار ہوں, ہم میل جول رکھنے والے ہوں. دوسرا کہ ہم اپنی پسند ناپسند کو ایکسرسائز کریں. اور تیسرا کہ ہمیں تحفظ حاصل ہو. اور ان تینوں چیزوں کا آپس میں ریلیشن شپ ایسا ہو کہ وہ ایک دوسرے کو جیپرڈائز نہ کریں. اچھا, وہ جو بیچ میں ایک بات آپ نے کہی تھی کہ کیا وہی اسٹوڈنٹس جو ڈرگ یوز کرتے ہیں وہ ڈرگ پشر بھی بن جاتے ہیں؟ بالکل. آپ ایسا نہ سوچیں کہ کسی یونیورسٹی میں جو منشیات کی سپلائی ہوتی ہے وہ ڈرگ ڈیلر کر رہے ہوتے ہیں جو باقی سوسائٹی میں کر رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے نام پہ, ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے نام پہ یہ دغا کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ اپنا خرچہ نکالنے کے لیے بھی اپنا ڈرگ کا خرچہ نکالنے کے لیے. تو جو ابتدائی طور پر جیسے کوئی 2016 میں ڈرگ یوز شروع کرتا ہے, 2017 میں ڈرگ یوز ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے, 2018 میں وہ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے, تو سمجھ لیں کہ 2019 میں وہ ڈرگ ڈیلر ہے. اور آپ اسے جب دیکھیں گے تو وہ بظاہر اس کالج کا ایک بونافائیڈ اسٹوڈنٹ ہوگا جس کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے, جس کے پاس کالج کا بلیزر ہے. اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی انویزیبل ڈیلر ہوتا ہے جو کالج کے باہر چھلیوں پہ ڈرگز لگا کے بیچتا ہے یا کالج کے اندر جا کے تو وہ ڈرگز بیچتا ہے. تو نہیں, ایسا ہمیشہ انہی اسٹوڈنٹس میں سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں جن کو ابھی کچھ فنڈز چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ان کے پاس میسر نہیں ہوتے. بہت ہی اہم پہلو ہے جس پہ میں پروگرام کے آخر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب تک یونیورسٹی کے ٹیچرز خود آگے بڑھ کے لیڈنگ فرام دی فرنٹ کا کردار نہیں کریں گے اور خود اپنے یورین سیمپل نہیں دیں گے, تب تک سٹوڈنٹس بھی ریلیکٹنٹ ہوں گے. لیکن جیسے اگر آپ روزانہ 10 سٹوڈنٹ کا یورین سیمپل لیں گے تو اگر آپ 100 ٹیچرز میں سے ایک کو والنٹیئر کرنے کے لیے کہیں, آپ پہلے یہ نہیں کہیں گے کہ رینڈملی کریں, کیونکہ ٹیکنیکلی آپ ایک پروگرام کو پازیٹیولی آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو سٹوڈنٹس کے جو سیمپل ہے وہ رینڈم ہوں گے, تو ٹیچرز کے سیمپل جو ہوں گے وہ والنٹری ہوں گے. اور ایک جو ٹیچر ہے وہ اسے کہا جائے گا کہ تم اپنے آپ کو والنٹیئر کرو, اور اگر تم سیمپل دو گے اور سٹوڈنٹس یہ فینومینا دیکھیں گے کہ تم نے سیمپل دیا ہے جو کہ کلیئر نکلے گا اور اس پہ آپ کو کوئی ریوارڈ, کوئی شاباش, کوئی شیلڈ ملے گی, تو مجھے بتائیے کہ پھر مہینے میں کتنے ٹیچر سیمپل دیں گے؟ کیا روزانہ ایک ہی ٹیچر ندیم نور آ کے سیمپل دیں گے؟ تو روزانہ آپ ایک ہی دفعہ کسی کو سیمپل دینے کا موقع دیں گے جو کہ کلیئر آتا ہے. تو مہینے میں جب ایک ٹیچر ہر روز سیمپل دے گا, اگلے دن دوسرا, اگلے دن تیسرا, اگلے دن چوتھا, تو فرض کریں آپ کے 100 ٹیچرز میں سے 90 ٹیچرز ہیں جو کہ ڈرگ فری ہیں اور 10 ٹیچر آپ کے ڈرگ یوز کرتے ہیں, تو 3 مہینے بعد کیا ہوگا؟ وہ تو غائب ہو جائیں گے. 3 مہینے بعد یہ ہوگا کہ آپ کے جو جب آپ ایگزاسٹ کر لیں گے ان ٹیچرز کو جو کہ سیمپل دے کے تو ڈرگ فری قرار پائے ہیں اور انعام کے حقدار قرار پائے ہیں, اور ان کو آپ نے کچھ نہیں کہا کہ جو سیمپل نہیں دے رہے, تو آخر کار آپ ان 10 ٹیچرز کے لیے کوئی مینڈیٹری پالیسی بیچ میں لا سکتے ہیں جس کا تعلق ان کی یونیورسٹی میں آگے ترقی سے ہو, تنخواہ سے ہو, ان کی کوئی نیک نامی سے ہو. ہمیں کالج میں ایسا ماحول بنانا ہے جس کی وجہ سے سچ مچ کی تعلیم پاکستان میں بھی عام ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں انفارچونیٹلی اب یہ ایک فکرہ سننے میں آتا ہے کہ پاکستان میں فیک ایجوکیشن ہے. کتنی تکلیف دہ بات ہے, میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آن ایئر یہ بات کروں, لیکن میں نے ایسی باتیں سنا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو وہاں داخلے دیتے ہوئے کئی طریقے سے چیک کیا جاتا ہے, جس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ پاکستان میں جو ڈاکٹر امریکہ جاتے ہیں تو ان کو 3 امتحان پاس کرنے پڑتے ہیں پھر ان کو ڈاکٹر مانا جاتا ہے, اور وہ امتحان کوئی آگے کے امتحان نہیں ہوتے, وہ پیچھے کے امتحان ہوتے ہیں.
سو آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے وہ صاف نہ بھی کہیں پھر بھی پاکستان کی ایجوکیشن کو وہ فیک ایجوکیشن مانتے ہیں، جو کہ ٹھیک 40 سال پہلے ایسا نہیں تھا. 40 سال پہلے پاکستان کا MBBS ڈاکٹر UK میں جا کے آگے اسٹڈی کر سکتا تھا بغیر کسی فردر ایویلیویشن کے، اور امریکہ میں بھی ایسا ہی تھا. پھر انہوں نے ایک ایگزام ڈالا جسے ECFMG کہتے تھے، جو کہ 75 میں تھا، 1975 میں. پھر اب آپ کو پتہ ہے 3 ایگزام ہیں جو کہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کو پاس کرنے پڑتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ آگے تدریس کا سلسلہ یا تعلیم کا سلسلہ امریکہ میں چلائیں. سو اس سے پہلے کہ جو آواز دنیا میں اٹھ رہی ہے پاکستان کی ایجوکیشن کے بارے میں، وہ آواز پاکستان میں بھی زبان زد عام ہو جائے، ہمیں اپنے یونیورسٹیوں کے ماحول کو تعلیم کے لیے سازگار بنانا ہے، اور اس کے لیے ایک ڈرگ فری ماحول مینڈیٹری ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صداقت.